آج دنیا کے تمام مسلمانوں کی نظریں صرف اور صرف ایک شخص پر ٹکی ہوئی ہیں، مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کریں تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکیں۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے یا پھر دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی امام مہدی کے آنے کی پیشن گوئیاں کی گئی؟ اور سب سے بڑھ کر امام مہدی آخر کس طرح آج کی اس دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاورز کا سامنا کریں گے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ یہ جو لفظ مہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی ایک ایسا انسان جو لوگوں کو ظلم سے نکال کر فتح دلائے۔ اور یہ تصور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ حد سے بڑھ چکے تھے، بت پرستی، بدعنوانی، ظلم اور ناانصافی لوگوں میں بری ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ نیک لوگ بھی زندہ تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، تو کسی ایسے انسان کو ہمارے بیچ بھیج دے جو انسانیت کو ایک نیا موڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان لوگوں کو خبردار کیا، لیکن انسانیت بدترین ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی سوائے چند لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور ہر قسم کے جانوروں کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کے بعد ایک بڑا سیلاب آیا جس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد پھر سے انسانیت بت پرستی میں پڑ چکی تھی۔ اس کے بعد کی کتابوں میں بھی یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو اللہ کا دوست ہوگا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی چھوڑ کر توحید بیان کی اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد بنی اسرائیل مصر میں بڑی تعداد میں بڑھنے اور ترقی کرنے لگے، لیکن اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو جب بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ تو ایک ایسا نبی بھیج جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فلسطین میں رومیوں کے زیر نگین تھے اور بدعنوان یہودی پادری ان کے امام تھے، اور کافی عرصے سے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک مسیح کے انتظار میں تھے اور ان کی کتابوں میں بھی ان کے آنے کی خبریں لکھی ہوئی تھیں، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے ان کے خلاف سازشیں کی اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو چکی تھی، تو اس وقت یہودیوں کی کتابوں میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبریں لکھی تھیں، اور اس وقت یہودی بھی اس نبی کا اسی طرح انتظار کرتے تھے جس طرح آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو یہ جو مسیحا کا تصور ہے، یہ بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھا۔ اسی وجہ سے اسلام کے ایک بہترین عالم اور شاعر علم اقبال بھی امام مہدی کے اس تصور کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا، یہ تصور مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے لیا ہے۔ جب عباسی خلافت کے دور میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں میں یہ تصور پھیلنے لگا کہ بہت جلد ایک مسیحا آئے گا جو سب ٹھیک کر دے گا۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا کسی مسیحا کے انتظار میں ظلم سہتے رہنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام مہدی کے اس تصور کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ابن خلدون جو کہ ایک عالم تھے، وہ بھی امام مہدی سے متعلقہ حدیث سے متفق نہیں تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امام مہدی سے متعلقہ حدیث تقریباً ہر بڑی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، سوائے بخاری اور مسلم کے۔ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں کئی احادیث موجود ہیں، وہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے آج ہر بڑے مذہب کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کی پیشنگوئیاں موجود ہیں۔ اسی طرح یہودی بھی اپنے ایک مسیحا کو مانتے ہیں جو کہ مستقبل میں آنے والا ہے، لیکن ان کا مسیحا دجال ہوگا۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے
کہ آخر کس طرح امام مہدی اس دنیا کی بڑی طاقتوں کو چیلنج کریں گے جن کے پاس جدید ہتھیار جو پوری دنیا کی معیشت تک کنٹرول کرتے ہیں۔ آخر ایک انسان کس طرح ان سب کو شکست دے گا، جبکہ امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حالات اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت دنیا کی قوتیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، اور اس وقت مومن بہت کم ہوں گے اور زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب عرب کے ایک بادشاہ کی موت ہوگی، شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی ارکان کانگریس سے کہا ہے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو اگلے بادشاہ کے لیے تنازع ہوگا۔ تبھی ایک انسان کعبہ کے پاس آئے گا جہاں کچھ لوگ اس کی بیعت کریں گے، اور یہ 313 لوگ ہوں گے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوں گے۔ جس طرح اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، جس میں صرف 313 مسلمان تھے، اور جس کے بعد اسلام کا ایک نیا باب شروع ہوا، اسی طرح امام مہدی کے ساتھ بھی ان کے 313 خاص ساتھی ہوں گے جو نیک، ذہین، مضبوط اور پرہیزگار ہوں گے۔ اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہوگا، اور ان میں سے ایک انسان کے پاس 40 انسانوں جتنا علم ہوگا۔ یہ صرف لیڈر ہی نہیں بلکہ کمانڈر، علماء اور مفکر ہوں گے۔ جب یہ لوگ کعبہ میں امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو یہ لوگ اس کے بعد امام مہدی کی فوج بنانے میں ان کی مدد کریں گے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد وہ مسلمان جو مظلوم زندگی گزار رہے ہوں گے وہ امام مہدی کو سپورٹ کرنے لگیں گے، جیسے کہ خراسان، یمن، ایران، افغانستان، عراق اور شام۔ ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو امام مہدی کو سب سے پہلے سپورٹ کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے لہراتی ہوئی فوجیں مہدی کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان وہ علاقہ تھا جس میں آج کا افغانستان، ایران اور پاکستان اور دیگر ممالک کے علاقے شامل ہیں، لیکن ان تمام ممالک کے ان حصوں کا نام خراسان نہیں ہے سوائے ایران کے۔ ایران میں آج بھی خراسان نام کا ایک صوبہ ہے۔ جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائیں گی تو اس سے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عرب میں ایک انسان طاقت حاصل کر رہا ہے جو کہ مغربی ممالک کے لیے خطرہ ہوگا، تو مغربی میڈیا امام مہدی پر الزام لگائے گا کہ وہ ایک دہشت گرد ہیں، اور نیٹو ممالک جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل امام مہدی کے خلاف ایک فوج روانہ کریں گے جس فوج کے لیڈر سفیانی ہوگا۔ سفیانی ایک فتنہ ہوگا جس کے پیچھے مغربی ممالک ہوں گے۔ یہ ایک ایسا انسان ہوگا جو دیکھنے میں بڑا ہی عابد و زاہد ہوگا، لیکن وہ اہل بیت کے ماننے والوں کا دشمن ہوگا، اور شام سے نکلے گا اور معاویہ کی نسل سے ہوگا۔ یہ عراق اور شام میں بہت ہی قتل و غارت مچائے گا۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سفیانی امام مہدی کے خلاف ایک فوج بھیجے گا، لیکن وہ فوج صحرا میں بیضا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گی، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا۔ یہ دیکھ کر جو مسلمان امام مہدی کو جھوٹا مانتے ہوں گے وہ بھی ان کی بیعت کریں گے، اور جب سفیانی کو پتہ چلے گا کہ اس کی آرمی صحرا میں دھنس چکی ہے تو وہ ایک اور بڑی آرمی تیار کرے گا، اور مغربی ممالک اس کی اس آرمی میں مدد کریں گے، جس کے بعد امام مہدی اور سفیانی کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں امام مہدی سفیانی کو ہرا دیں گے اور سفیانی کو بھی قتل کریں گے۔ سفیانی کے قتل کے بعد عرب میں امام مہدی کی طاقت مزید بڑھ جائے گی اور زیادہ لوگ انہیں سپورٹ کرنے لگیں گے، اور امام مہدی کے جو 313 ساتھی ہوں گے ان ہر ایک کے نیچے کئی ہزار یا پھر کئی لاکھ سپاہی ہوں گے۔ کئی تنظیمیں امام مہدی کی حمایت میں آنے لگیں گی، اور اسی وقت امام مہدی ہندوستان پر حملہ کریں گے، کیونکہ اس وقت وہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا، اور پھر امام مہدی ہندوستان کو فتح کر لیں گے، جس کے بعد امام مہدی پوری دنیا میں ایک عظیم لیڈر بن چکے ہوں گے، جسے دیکھ کر نیٹو امام مہدی کے ساتھ ایک امن معاہدہ سائن کرے گا، یعنی کہ یورپی ممالک اور امریکہ امام مہدی کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوگا، جس کے بعد تم ان کے ساتھ مل کر کسی اور سے لڑو گے، اور وہ تمہارا اور ان کا دشمن ہوگا۔ جیت کے بعد مسلمان اور غیر مسلم اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہوں گے کہ تبھی ایک عیسائی صلیب کو اٹھائے گا اور گاڑ دے گا، یعنی کہ وہ یہ دکھانا چاہے گا کہ یہ عیسائیوں کی جیت ہوئی ہے، مسلمانوں کی نہیں، لیکن مسلمان اس صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس واقعے سے مسلمانوں اور مغربی ممالک کے درمیان معاہدہ ٹوٹ جائے گا، جس کے بعد
مغربی ممالک امام مہدی کے خلاف اپنی بڑی فوجیں تیار کریں گے۔ جب مسلمان ان کی فوج کو دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ جنگ میں شہید ہو جائے گا جو کہ اس وقت کا بہترین شہید ہوگا، اور ایک حصہ یہ جنگ جیت جائے گا جسے اللہ دوبارہ نہیں آزمائے گا۔ یہ جنگ شام یا ترکی کے علاقوں میں لڑی جائے گی۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد مسلمان سیدھا قسطنطنیہ جائیں گے جو کہ آج کے ترکی کا استنبول ہے، یعنی کہ امام مہدی سے پہلے استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ تم لوگ قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اسے فتح کرنے والا لیڈر بڑا ہی کمال ہوگا، اور اسے فتح کرنے والی فوجیں بھی کمال ہوں گی۔ جس کے بعد 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔